اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار وائس کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو کہ ہر مسلمان کو لازمی یاد ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو قرآن پاک کی باقی صورتیں یاد نہیں ہوتی تو وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو تلاوت کرتے ہیں۔ یہ صورت بہت آسان صورت ہے، لیکن فضائل کے لحاظ سے اس صورت کی مثل کوئی صورت نہ ہوگی جو کہ مختصر بھی ہو اور اتنے فضائل کی حامی بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس صورت کے فضائل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس صورت کو سورج طلوع ہونے سے قبل صرف 4 مرتبہ پڑھ لینے کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے، اور اس عمل سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے اوپر اللہ کی کس قدر مہربانیاں ہیں اس بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور خاص طور پر مسلمان کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جس کا دل چاہے اللہ کے خزانوں سے جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے، لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان بجائے توشہ آخرت اکٹھا کرنے کے دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے لگا ہے، اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے و چھوٹے اعمال پر اتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرما رہے ہیں۔ دوستو، حدیث میں سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ روایت ابن کثیر۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور اس میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس سے پوچھو کہ یہ کام وہ کس کے لیے کرتا تھا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ روایت صحیح بخاری۔ دوستو، اس حدیث کے پیش نظر جنت کا داخلہ کتنا آسان ہے کہ اس مختصر صورت کے ساتھ محبت کی جائے، اس صورت کی کثرت کی جائے، اس صورت کو نمازوں میں پڑھا جائے اور بغیر نماز کے بھی اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ اس پر جنت عطا فرما دے گا۔ اور دوستو، یاد رہے کہ یہ ایسی صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر بچے کو اور ہر بڑے کو۔ اس لیے چاہیے کہ سورہ اخلاص سے لگاؤ پیدا کیا جائے، اس صورت کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس صورت سے لگاؤ پیدا کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت ہی وحدانیت ہے۔ یعنی جس نے اس صورت سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ دوستو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ روایت صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس مختصر صورت کی کہ اس کی ایک مرتبہ کی تلاوت سے ایک تہائی قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور 3 بار پڑھ لینے سے گویا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اور یاد رہے کہ اس 3 بار کے پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری دنیا کے ساتھ محبت نے ہمیں اس سے بہت دور کر دیا ہے، ورنہ ہمارے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، جیسا کہ راہ چلتے ہم اس صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے وقت، یا اور کوئی بھی ایسا کام ہو جو ہاتھ سے کیے جانے والا ہو، اس دوران ہم اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسے اوقات میں بھی ہمارے دل و دماغ میں دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز چونکہ اللہ کے ساتھ کلام ہے، اس دوران میں ہمارے دل و دماغ میں دنیا ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستوں، کل مرنے کے بعد ان ایمان کی قیمت کا پتہ چلے گا تو انسان افسوس کرے گا، لیکن وہ افسوس کسی کام کا نہ ہوگا۔ اس لیے اس صورت کی کثرت کو اپنا معمول بنائیں اور اس کے فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے اور پھر اس صورت کی تلاوت کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے تو وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی، چاہے جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگی ہو۔ دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے کتنا آسان عمل ہے جس کے لیے ہم اکثر پریشان بھی ہوتے ہیں اور یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔
اور اکثر ناظرین ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے وظیفہ یا عمل بتائیں، تو ایسے تمام بہنیں اور بھائی اس کورس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس مختصر عمل کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ دوستو، اسی حوالے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے، روایت ابن کثیر۔ دوستو، جس شخص کی کفایت اللہ کے ذمہ ہو جائے پھر سوچ لیں کہ اس شخص کو اور کس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ فرمانے لگے کہ اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تو تورات اور نہ ہی انجیل اور نہ ہی زبور اور نہ ہی فرقان میں اس کی مثل نازل کی گئی ہے، تو انہیں ہر رات پڑھا کرو کہ وہ صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا، روایت ابن کثیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر تو ہم جنت میں اپنے لیے بہت سے گھر بنا لیں گے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک خاص چاہتا اسے 3 بار پھیرتے، روایت صحیح بخاری۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر سوئے پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے اپنے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ پیارے دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کے فضائل و فوائد کے بارے میں جانا ہے کہ اس پیاری سی مختصر سورت سے آپ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اس لیے آج ہی سے اس سورت کو اپنا معمول بنائیں۔ جتنے بھی اعمال اس کے بتلائے گئے ہیں، چاہے سورج طلوع ہونے سے پہلے کے ہیں یا رات سونے سے پہلے کے، تمام اعمال کو اپنے معمولات میں شامل کریں اور اللہ سے اس کے فضل اور اس کی مغفرت کی امید رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل رخفار وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔